بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاب کثیر الفصل صغیر. اس کو لاکنہ کے ذریعے دونوں جملوں کو جوڑیں گے تو الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر. طلبہ بہت ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے. تو انا کے اخوات میں سے ہے لاکنہ، اور انا و اخواتها اس کے اسم، اس کا اسم اور اس کی خبر کیا کیا اعراب ہے؟ اسم انا منصوب ہوگا اور خبر انا مرفوع. حامد مجتہد صدیقہ کسلان. حامد ایک محنتی ہے، حامد محنت کرنے والا ہے، اس کا دوست سست ہے. لا حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان. حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست سست ہے. اسی پیٹرن پر آگے کے جو جملے ہیں اس کو میں کیا کرنا ہے، ہم کو لاکنہ داخل کرنا ہے. لاکنہ کے ذریعے دو جملوں کو جوڑ دینا ہے، دو سینٹنس کو. محمد طویل حامد قصیر. جی پھر سے محمد طویل حامد قصیر. کیسے بنائیں گے اس جملے کو لاکنہ کے ذریعے؟ محمد طویل لیکن حامد حامدن حامدن حامدن. کیا ہو جائے گا یہ؟ حامدن قصیر. محمد طویل لیکن حامدن قصیر. محمد لمبا ہے لیکن حامد پستہ قد ہے. اب ہے آمینۃ مجتہدۃ اختہا کسلا. آمینہ محنتی ہے، اس کی بہن سست ہے. اب ہم یہاں لکھیں گے آمینۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا. آمینہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب آگے بڑھیے آپ. ھذا الدرس طویل ہوا سہل. ھذا الدرس طویل لیکنہ. کیا ہو جائے گا یہ؟ لیکنہ سہل. یہ درس لمبا ہے، بڑا ہے، لیکن وہ آسان ہے، لیکن یہ آسان ہے. سیارتی قدیمۃ ہی قویۃ. اربط سیارتی سیارتی قدیمۃ. لا کیا بنے گا بتائیے؟ لا لیکنہا قویۃ. میری گاڑی کار پرانی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. اخی متزوج انا عزب. میرا بھائی شادی شدہ ہے، میں کنوارا ہوں. اخی
اخی متزوجن، اور کیا بنے گا؟ لیکن، لیکنی، لیکنی، لیکننی دونوں لکھ سکتے ہیں، لیکنی ازبن، میں شادی شدہ ہوں، میرا بھائی شادی شدہ ہے لیکن میں غیر شادی شدہ ہوں، کنوارا ہوں، ازبن کنوارا۔ ابراہیم فقیر عمہ غنی جدا، اب اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ ابراہیم فقیر لا لیکن عمہ، عم، عمہ غنی جدا۔ ابراہیم فقیر ہے لیکن اس کے چچا بہت مالدار ہیں۔ بیتک جمیل جدا ہوا صغیر، بیتک جمیل جدا لیکنہ، لیکنہ صغیر، لیکنہ صغیر، بیتک جمیل جدا لیکنہ صغیر، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے لیکن چھوٹا ہے۔ تو اس طرح کے جملوں میں کہاں پر ہم لاکنہ استعمال کریں گے وہ ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں پر ہم کو لاکنہ استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کیا اعراب آئے گا۔ آگے کی تمرین دیکھتے ہیں۔ اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیے، دو مثال آئیں گے نیچے، دونوں مثالوں کو پڑھیے۔ ثم ادخل کأن، پھر کیا کرنا ہے؟ کأن داخل کرنا ہے، علی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں کیا کرنا ہے؟ کأن داخل کرنا ہے۔ اور یہ جان لیجئے بأن کأن من اخواتی ان، کہ کأن کیا ہے؟ ان کے اخوات میں سے ہے، ان کی بہنوں میں سے ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اسم جیسے منصوب ہوتا ہے ویسے ہی ان کے اخوات کا بھی اسم منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی۔ من ھذا الفتى، یہ نوجوان کون ہے؟ کأنہ اخوک، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، جیسے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو ہم الگ الگ ترجمہ کأن کا کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس ترجمے کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کیا ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، اور پھر وہی ترجمے ہم یاد رکھیں گے، یاد کریں گے۔ کأن کا ترجمہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ گویا کے، ایک ترجمہ کر سکتے ہیں ہم گویا کے، دوسرا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ایسا، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کہ، ایسا لگ رہا ہے کہ، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ، لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ من ھذہ الطفلۃ، یہ بچی کون ہے؟ کأنہا اختک، گویا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ ہوا زمیلک، یہاں کیا بنے گا؟ ہوا زمیلک کیا ہو جائے گا اس میں اگر ہم کأن داخل کریں گے؟ ادخل
کأن، کأنہ، کیا ہو جائے گا؟ کأنہ، کأنہ زمیلک، گویا کہ وہ تمہارا دوست ہے. زمیل یعنی دوست، کلاس میٹ، گویا کہ وہ تمہارا دوست ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ تمہارا دوست ہے. ہی طبیبۃ، ادخل کأن، ادخل کأنہا طبیبۃ، کیا ہو جائے گا یہ؟ کأنہا طبیبۃ، کأنہا طبیبۃ، طبیبۃ اس کی خبر ہے کأنہ کی، ہاں اس کا اسم ہے، ایسا لگتا ہے وہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے. ہم طلاب، وہ سب کیا ہیں؟ طلبا ہیں. ادخل کأن، کأنہم، کیا ہو جائے گا؟ کأنہم طلاب، کأنہم طلاب، جیسے کہ وہ گویا کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کیا ہیں؟ طلبا ہیں. انت مریض، ادخل کأن، ادخل کأن، کأنک، کأنک، کأنک مریض، آپ بیمار لگتے ہیں، گویا کہ آپ بیمار ہیں، جیسے کہ آپ بیمار ہیں. ہوا مدرس جدید، ادخل کأن ہوا مدرس جدید، کأنہ، کأنہ مدرس جدید، گویا کہ وہ ایک نئے ٹیچر ہیں. انتی اخت مریم، تو مریم کی بہن ہے. ادخل کأن، کأن کی، کأن کی، کأن کی اخت مریم، کأن کی اخت مریم، کیا پڑھیں گے اس کو؟ کیا بنے گا؟ گویا کہ تو مریم کی بہن ہے. تو کأن کا استعمال کیسے کریں گے؟ کأن کیسے جملوں میں کام کرے گا؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا اعراب ہوگا؟ وہ ہم یہاں پر سمجھے ہیں. اقرأ ما یلی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرأ ما یلی، پڑھیے. احد عشر طالبا، احد عشر طالبا 11 طالب علم. اثنا عشر طالبا 12 طلبا طالب علم. ثلاثة عشر طالبا 13 طالب علم. اربعة عشر طالبا 14 طالب علم. خمسة عشر طالبا 15 طالب علم. ستة عشر طالبا 16 طالب علم. سبعة عشر طالبا 17 طالب علم. ثمانية عشر طالبا 18 طالب علم. تسعة عشر طالبا 19 طالب علم. 20 طالبا 20 طالب علم. تو یہ پڑھنا ہے اور اس گنتی کو یاد کرنا ہے ہم کو. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثة عشرہ، اربعة عشرہ، خمسة عشرہ. اس تمرین کو آپ دیکھیے. اقرأ ما یلی، پڑھیں اس کو. اقرأ ما یلی، ثم اکتبہ، پورا پڑھیے. مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، یہاں بیچ میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم کو
لکھنا ہے حروف کے ساتھ. فی الفصل 19 طالباً. کیسے بولیں گے آپ اس کو؟ فی الفصل 19 کو کیسے بولیں گے؟ تسعة عشر طالباً. تسعة عشر طالباً. کلاس میں 19 طالب علم ہیں. عندی، پھر یہاں 15 لکھا ہوا ہے کتاباً باللغت العربیتی، اور پھر 12 لکھا ہوا ہے کتاباً باللغت الفرنسیتی. 15 بولیے، 15 کیسے بولیں گے؟ خمسة عشر. عندي 15 كتابا. عندي 15 كتابا باللغة العربية و 12 کو بتائیں. 12 اثنا عشر. 15 عندي 15 كتابا باللغة العربية و 12 كتابا باللغة الفرنسية. تو یہ حروف میں ہم کو لکھنا ہے رآ یوسف علیہ السلام فی المنام. 11 کو کیا بولیں گے آپ؟ احد عشر. احد عشر کوكبا. 11 کوكبا. عندي 20 ریالا. عندي 20 لکھنا ہے ہم کو یہاں. 20 ریالا. عندي 20 ریالا. اب یہاں دیکھیے آپ آگے، کم فندقا فی هذا الشارع. فیہ، اور پھر 13 ہے نمبروں میں ہم کو دکھ رہا فندقا. 13 کیسے بولیں گے آپ؟ ثلاثة عشر فندقا. فی هذه المدینة 14 مسجدا. 14 کیسے بولیں گے؟ اربعة عشر مسجدا. 14 مسجدا. ثمن هذا الكتاب 17 ریالا. 17 کیسے بولیں گے؟ سبعة عشر ریالا. اس کتاب کی قیمت کتنی ریال ہے؟ 17 ریال ہے. اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے. فی هذا الکتاب 20 درسن. 20 کیسے بولیں گے آپ؟ پہلے بھی آیا ہے 20 درسن. اس کتاب میں کتنے سبق ہیں؟ 20 سبق ہیں. اس کتاب میں 20 سبق ہیں. فی السنتی 12 شہرن. سال میں 12 مہینے ہیں. کیا لکھیں گے آپ؟ کیسے بنائیں گے؟ اسنا عشرہ شہرن. اسنا عشرہ شہرن.
کہاں عدد کیسے استعمال کریں گے، کہاں مذکر کہاں مؤنث، اس کا معدود کیسا آئے گا، یہ سب ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، یہ ابھی ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ اقرأ ما یلی، جو آ رہا ہے اس کو کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں۔ اقرأ ما یلی، الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الثانی دوسرا سبق، الدرس الثالث تیسرا سبق، الدرس الرابع چوتھا سبق، الدرس الخامس پانچواں سبق، الدرس السادس چھٹواں سبق، الدرس السابع ساتواں سبق، الدرس الثامن آٹھواں سبق، الدرس التاسع نواں سبق، الدرس العاشر دسواں سبق۔ تو یہ عدد ہے، اس عدد کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ عدد ترتیبی اس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدد ترتیبی، عدد ترتیبی ہم اسے کہتے ہیں، یہ عدد ترتیبی ہے۔ تو یہاں نیچے ہمیں عدد ترتیبی کی مشق کرا رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے ہم کو عدد رکھنا ہے، عدد ترتیبی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہم کو یہاں عدد ترتیبی لانا ہے۔ الیوم کیا لے کر کے آئیں گے؟ الیوم الاول کر دیجئے، الیوم اچھا یہاں پر رک جائیے، ویسا نہیں ہے، یہاں پر دیکھیے آپ عدد لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا عدد 8 لکھا ہوا ہے، وہ ہم کو یہاں پر لکھنا ہے۔ الیوم الثامن آٹھواں دن، اس کے سامنے جو لکھنا ہے وہی ہم کو لکھنا ہے۔ 3 کا عدد ترتیبی کیا ہوگا؟ الثالث، الطالب الثالث تیسرا طالب علم، الدرس العاشر دسواں سبق، الدرس العاشر، الصفحۃ بولیے کیا آئے گا؟ 9 لکھا ہوا ہے، تاسعۃ موصوف مؤنث ہے اسی لیے یہ بھی مؤنث آئے گا، عدد ترتیبی میں موصوف صفت کی پوری مطابقت ہوگی۔ الصفحۃ التاسعۃ نواں سبق، الجزء الاول پہلا پارٹ پہلا حصہ، فی السنہ 4 لکھا ہے، فی السنۃ الرابعۃ چوتھے سال میں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ چوتھے سال میں۔ الطالبۃ، الطالبۃ ہے، عدد ترتیبی کیا لائیں گے؟ چھٹویں طالبہ، السادسۃ، الطالبۃ السادسۃ چھٹویں طالبہ، یہاں لکھا ہے 7۔ البیت السابع، البیت البیت السابع ساتواں گھر، البیت السابع ساتواں گھر، الغرفۃ الخامسۃ، الغرفۃ الخامسۃ پانچواں کمرہ، الجزء الثانی دوسرا ہے، یہاں 2 لکھا ہے، الجزء الثانی
اصل میں ثانیو ہے، دوسرا حصہ. یہاں پر بتا رہے ہیں الاول مؤنثہ الاولی، نقول الطالب الاول پہلا طالب علم، والطالبۃ الاولی. تو اول مذکر ہے، اس کا مؤنث اولا ہے. عدد ترتیبی کس طرح سے استعمال کریں گے یہ واضح ہے آپ کے سامنے. یہ آخری تمرین ہے. یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلہ مکونہ من الیس ذلک فیجیب علیہا الطلاب بلا، نحو انت من الہندی. جواب کس سے دینا ہے؟ سوال کیسا ہوگا اور جواب کیسا آئے گا یہ اس میں ہم کو بتا رہے ہیں. انت من الہندی، الیس کذالک، جواب کیا آئے گا؟ بلا. انت من الہندی، آپ ہندوستان سے ہیں. الیس کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بلا. کیوں نہیں؟ الیس کذالک کا جواب کس میں آئے گا؟ بلا سے آئے گا. کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہے. الیس کذالک. انت مریض، الیس کذالک، آپ بیمار ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ بلا. ہاں، مطلب مثبت جواب بتانا ہے آپ کو کہ ہاں ایسا ہی ہے. أيهما يشير المدرس إلى طالبين ويقول هذان طالبان أيهما أطول، وإلى كتابين ويقول هذان كتابين أيهما أجمل، وهكذا. تو یہاں تمرین پوری ہوتی ہے. ایو کا استعمال بھی ہم اس میں پڑھے ہیں. ان دونوں میں سے کون؟ مدرس اشارہ کریں گے کسی دو طالب علم کی طرف اور وہ کہے گا ہازانی طالبانی، کیا کہتا ہے وہ؟ یہ دونوں طالب علم ہیں. اور پھر کیسے سوال کریں گے؟ ایہما اطول، ان دونوں میں سے کون زیادہ لمبا ہے. اور دو کتاب کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ہازانی کتابانی، یہ دونوں کتاب ہے، یہ دو کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں. ایہما اجملو، ان دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے، اور اسی طرح سے.